الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آج کے درس میں آیتیں حدیثیں تھوڑی ہوں گی اور بالکل روٹین سے ہٹ کر درس ہوگا، اور تھوڑا آپ کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور کوشش کروں گا کہ زیادہ باتیں کھول کر نہ بیان کروں اور زیادہ باتیں کر لوں، تو اس کے لیے سستی نہیں چلے گی۔ ویسے بھی آپ نے سو لیا ہے، اب آپ بالکل چوکس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر عمل کر کے میرے پاس آئے گا وہ رد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آسمان سے آنے والا دین جو نبی محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل ہوگا تو قبول ہوگا، اور جو اپنی طرف سے بنا کر لائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پیپر میں بیٹھا بچہ اگر صحیح جواب دے تو کیا ہوگا؟ غلط جواب دے دو، اگر خالی پیپر دے دے تو آپ کے کان اس وقت پیپر دے رہے ہیں، جواب صحیح سن رہے ہیں، اجر کما رہے ہیں نا، تو زبان کیوں خاموش ہے؟ اس کو اذکار کرنے چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ زبان کا پیپر خالی جا رہا ہے بھائی، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پڑھتے رہو۔ اگر وہ پیپر میں وہ جواب لکھے جو سوال میں تھے ہی نہیں، ہاں تبھی فیل ہو جائے گا نا۔ تو شیطان نے دیکھا کہ مسلمان نیکی بڑی کرتے ہیں تو ان کو ایسے چکر میں ڈالو کہ یہ محنت بھی کریں مگر کسی کام نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک جانے والے، تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں قبروں پر کتنے کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، وہ نیکی سمجھ کے لگاتے ہیں نا، کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے صحیح عقیدہ عطا کیا ہے۔ اس پر تھوڑی بھی محنت کرو گے تو کسی کھاتے میں تو جائے گی نا۔ تو اسلام جو آسمان سے آیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کی وفات پر جبریل امین کا آنا بند ہو گیا۔ یہ وہ دین ہے جو ہم سے مطلوب ہے۔ اس کا آپ سے سوال ہوگا، جو کتاب و سنت پہ عمل کرے گا وہ حق پر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہے؟ لیکن آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ بنا تھا اس میں جو ان میں سے فلاں کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور یزید کے ساتھ جو جھگڑا ہوا تھا ان میں جو ادھر ہوگا وہ حق پر ہوگا، جو ادھر ہوگا وہ باطل پر ہوگا۔ اور آج کا نوجوان اس دین کو جو آسمان سے آیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مکمل ہو گیا، یہ واقعات آدھی صدی بعد کے ہیں۔
اور وہ کہتا ہے یہاں پتہ چلے گا کون حق پر ہے۔ اور آج کا نوجوان اس کی پچ پر کھیل رہا ہے۔ سوال کرتے ہیں یہی، ان کو سوال تو یہ کرنا چاہیے جی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، پاکی پلیدی کے مسائل کیا ہیں، جو آسمان سے دین آیا اس کے مسئلے پوچھنے چاہیے نا۔ ابھی سوال جواب کی میٹنگ شروع ہو جائے گی تو اسی طرح سوال آ رہے ہوں گے، او جی فلاں یوٹیوب پر یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے، اس کا جواب دو۔ کیوں بھائی، دماغ خراب ہے میرا؟ میں تو اس اسلام کی بات کروں گا جو نبی محمد پر نازل ہے۔ تم مجھے ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہو، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، میں نہیں ہوتا، میں تو اس دین پر رہوں گا جو آسمان سے آیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے قیامت تک، اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وہ واقعہ کتنا بھی دلدوز ہو، اس میں کون کتنا بھی ظالم ہو، اس کا آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہیں فتنے۔ فتنوں کی ابتدا ہوئی غلوب سے۔ غلوب ہوتا ہے مبالغہ آرائی۔ نمبر 2 عقل پرستی۔ ایک کیا ہے، یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ غلوب کیا ہے مبالغہ آرائی۔ نمبر 2 عقل پرستی۔ ہمیں ہونا چاہیے تھا دلیل پرست، قرآن اور سنت کی دلیل پر دین کو کھڑا کرنے والا، ہم ہو گئے عقل پہ دین کو کھڑا کرنے والا۔ تو یہ 2 بیماریاں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چھوڑا تھا وہ تو بڑا ہی پیارا تھا، اور جناب پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ یہودیوں کو مدینہ سے نکالا تو وہ خیبر چلے گئے، خیبر سے نکالا تو وہ فلسطین چلے گئے، کچھ کو وہاں رہنے بھی دیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے ایک سازش تیار کی کہ کلمہ پڑھو اوپر سے، اور مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرو۔ صحابہ اکرام کا زمانہ، فرقہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک کام کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے بیان کیے مبالغے کی حد تک کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دی۔ آج نہیں آپ دیکھتے، ایک کہتا اللہ مدد، ایک کہتا علی مدد، ایک کہتا اللہ جانے، دوسرا کہتا علی جانے، اور گاڑیوں کے پیچھے اللہ لکھ کر اس میں حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے اندر بنائے گئے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کل ملا کر رب بنتا ہے۔ یہ 5 تن پاک ہیں، یہ بڑے معزز ہیں، ان کی بڑی شان ہے، تو کوئی شک کی بات نہیں، مگر یہ رب نہیں۔ یہ ہے مبالغہ۔ اس نے لوگوں میں یہ شوشہ چھوڑنا شروع کیا کہ حضرت علی رب ہے، نعوذ باللہ۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے، انہوں نے حضرت علی کو رب کہنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو آگ میں جلا دیا کہ تم مجھے معبود بنا رہے ہو۔ تو جو بچ گئے وہ کہنے لگے اللہ کا آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، یہ حدیث ہے۔ آگ کا عذاب لا يعذب بعذاب النار الا رب النار،
تو تو نے چونکہ عذاب آگ کا عذاب دیا ہے لہذا تو پکا رب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ پہلی مبالغہ آرائی کی وجہ سے فرقہ بنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مبالغہ آرائی والوں نے شہید کیا۔ وہ باہر سے بھی تھے، مصر وغیرہ سے آئے تھے، مگر زیادہ اس نے صحابہ کرام کے بچوں کو ہی ساتھ ملایا تھا۔ جب انسان صحابہ سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ان کو صحابہ بھی گناہ گار نظر آتے ہیں۔ بات سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کچھ لوگ نکلیں گے، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازیں کم سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے مگر گلے سے نیچے اثر نہیں کرے گا۔ اگر وہ میرے زمانے میں آئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو قتل کیا تھا، لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔ تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ وہ جنتی ہیں، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی حضرت عثمان، داماد مصطفیٰ ہیں، ڈبل داماد مصطفیٰ ہیں۔ اور ان کے جو گورنر تھے وہ اکثر وہی تھے جو حضرت عمر نے متعین کیے تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کے زمانے میں بہت ہزاروں میل کے علاقے فتح ہوئے، اسلام اور پھیلا، انہوں نے بہت زبردست حکومت چلائی۔ لیکن یہ جو عبداللہ بن سبا تھا نا، اس نے کام شروع کیا، ایک کوفے میں جاتا اور تم تو بڑے سکون سے ہو، بصرے کا تو حال ہی خراب ہے، بصرے میں جاتا ہو تم تو بڑے سکون سے ہو، مصر تو تباہ ہو گیا، ہر علاقے میں جا کے، اور کمیونیکیشن گیپ تھا، واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا، ہاں نہ فیس بک تھی، نہ خبریں تھیں، نہ اخبار تھا، تو وہ سب لوگ نا تپ گئے حضرت عثمان پر۔ پھر یہاں سے اس نے لڑکوں کو لیا، کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ چلو، لا کر کے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، منبر اور محراب چھین لیا، حضرت عثمان کے گرد گھیرا کر لیا، ان کو گھر میں بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ مدینہ میں تو کبوتر مارنا جائز نہیں ہے، یہ تو حرم ہے، تو یہاں مجھے شہید کیا جائے گا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، تو جب مجھے شہید کیا جائے گا تو کم از کم کسی اور کو تو نہ کیا جائے، اگر میرے شہید ہونے سے بات بنتی ہو تو پھر 2 بندے 3 بندے نہیں ہونے چاہیے، مدینہ ہے، اس کی گلیاں مسلمان کے خون سے تر نہیں ہونی چاہیے، مجھے تو پتہ ہے مجھے شہید کرنا ہے، اس لیے میرا کوئی دفاع نہ کرے، میری کوئی پہرے داری نہ کرے۔ کبھی کائنات کی آنکھوں نے ایسا شخص دیکھا جو آدھی سے زیادہ 60% دنیا کا حکمران ہو، ہاں، اور وہ شہید ہو اور کوئی باڈی گارڈ شہید نہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو، صرف وہ اکیلا ہو؟ کمال سوچ تھی، کمال حکمت عملی تھی کہ مدینہ پامال نہ ہو۔ میرے بارے میں تو آپ نے فرما دیا، اب پھر 2 نہیں ہونے چاہیے۔ صبر کیا کمال درجے کا، بھوکے پیاسے رہ کر صبر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجتے تھے ان کو، اپنے بیٹوں کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا، جاؤ جا کر امیر المومنین کی پہرے داری کرو، اور دیکھنا ان کی نظروں سے بچنا، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو ڈانٹ کر واپس کر دیں گے۔
وہ دور دور رہ کر جتنی ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی کرتے تھے، لیکن دشمن تو زیادہ تھے، باہر صورت ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر وہی بلوائی آئے حضرت علی کے پاس، کہنے لگے آپ امیر المومنین بنو۔ تو انہوں نے سوچا کہ ممبر رسول ان ظالموں کے پاس چلا گیا ہے، تو میں اگر سنبھالوں گا تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ واپس آ جائیں گی۔ انہوں نے بیعت کر لی، اور ویسے بھی وہ حقدار تھے، کوئی اس کے لیے ایسا تو نہیں تھا کہ وہ حقدار نہیں تھے۔ بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ اور کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ وہ بھائی مسجد نبوی اور مدینہ اور گاڑ مسلمانوں کا، اور امیر المومنین شہید ہو گئے اور کسی نے دفاع نہیں کیا۔ وہ دور بیٹھے، ادھر بدگمانیاں آ رہی۔ وہ کہنے لگے حضرت علی کو ٹھیک ہے آپ کی امارت یا خلافت آ گئی، لیکن پہلے آپ میرے بھائی عثمان کا بدلہ لیں گے، قصاص ہوگا، اس کے بعد پھر میں آپ کی بیعت کروں گا۔ وہ کہنے لگے بھائی میرے ہاتھ مضبوط کرو، مجھے مضبوط کرو، اپن مل کر بدلہ لیں گے ان سے، بیعت پہلے کر لو، مل کر بدلہ لیں گے۔ وہ کہتے نہیں، بیعت بعد میں، پہلے آپ بدلہ لو ان سے۔ یہ چپکر شروع ہو گئے۔ یہی بلوائی کہنے لگے کہ حملہ کرو ان پر۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی، ان کو لوگ تانے دیتے تھے، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو، امیر المومنین کے قاتل دندناتے پھرتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ کہتے جا کر حضرت علی سے کہ امیر المومنین بدلہ لینا چاہیے ہمیں۔ وہ کہتے بھائی میرے ہاتھ کمزور ہے، میں جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں، بڑے بڑے خاندانوں کے لڑکے ہیں وہ، وہاں سے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر نے سوچا یار بات تو ٹھیک ہے، وہ کہتے پہلے بیعت، وہ کہتے پہلے قصاص، یہ کہتے میں کمزور ہوں، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم دونوں نا بہت بڑی فوج تیار کر کے ان کو دیں، جب معاویہ نہیں آ رہے تو ان کے مقابلے میں ایک اور فوج تیار کر لیتے ہیں جو معاویہ کی کمی پوری کر دے، اور ہم قصاص لے لیں، قصاص ہو جائے گا تو وہ بھی آ جائیں گے، بیعت کر لیں گے۔ اور بات سمجھائی؟ یہ گئے مکہ مدینہ، کیونکہ حضرت علی کا پایا تخت کہاں تھا؟ کوفہ۔ وہاں سے حضرت عائشہ کو ساتھ لیا اور بہت بڑی فوج لے کر آگے کوفہ۔ بھائی یہ فوج کیسی ہے؟ تم نے تو میری بیعت کی ہوئی ہے۔ کہا بالکل ہم آپ کے ہاتھوں میں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، یہ فوج آپ کی مدد کے لیے لائے ہیں تاکہ آپ مضبوط ہو کر قصاص کر لے سکیں۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ ان بلوائیوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو فوج ہم سے قصاص لینے کے لیے آئی ہے، بات تو ٹھیک تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، کچھ ادھر فوج میں گھس گئے، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو ان بلوائیوں نے آپس میں فائرنگ شروع کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یار ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تیرے لیے فوج لے کر آیا ہوں، اور ابھی ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے، یہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت طلحہ زبیر کہتے ہیں یار ابھی تو ہم بتا کر آئے ہیں کہ ہم اجنبی نہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور ابھی ہمیں مارنا شروع کر دیا ہے، اتنے بندے ہمارے شہید کر دیے۔ جب سمجھنے سمجھانے کا وقت آنے سے پہلے جنگ تپ گئی اور حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ پھر یہی بلوائی یہاں کامیاب ہو گئے، ایک قصاص کا ایک موقع آیا، وہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ پھر یہ جناب کہنے لگے معاویہ پر حملہ کرو، معاویہ پر حملہ کرو، معاویہ پر حملہ کرو، بیعت کیوں نہیں کرتا؟ وہاں گئے،
حضرت معاویہ پر حملہ کرنے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آگے سے قرآن اٹھا لیے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، مذاکرات کرتے اچھی بات ہے، ایک بندہ آپ دے دو، ایک ہم دے دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ انتظام الاسلام میں بڑے سخت تھے، یہ بلوائی ادھر گھس کر ادھر مارنا شروع کریں، انہوں نے موقع نہیں دیا کہ ان کی بھی لڑائی کروا دیں۔ انہوں نے حضرت عمر بن عاص دیے اور حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری دیے رضی اللہ عنہما، کہا کہ یہ دو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، کیا یہ نہیں کہ خلیفہ کون بنے گا، خلیفہ تو بن چکا، فیصلہ یہ ہوگا کہ قصاص کیسے ہوگا اور بیعت کیسے ہوگی۔ اب ان بلوائیوں کو پھر سمجھ آ گیا، اچھا یہاں پر یہ بلوائی ہی لے کر آئے تھے، یہاں جو جنگ ہوئی ان کی، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا ہم مذاکرہ چاہتے ہیں، اس میں پارٹیاں تین تھیں، دو نہیں تھیں، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ تھی اور ایک حضرت علی کے ساتھ تھی، اور ایک وہ بلوائی قاتلین عثمان وہ ساتھ تھے، جو ہر مارکے کو تپانا چاہتے تھے اور ہر صلح کی کوشش کو سبوٹیج کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر بھی حضرت علی کے ساتھ آئے تھے، تو جب دیکھا کہ یہ تو پھر صلح کی طرف آ رہے ہیں، اس مارکے میں حضرت عمار شہید ہوئے، پارٹیاں تین تھیں۔ اب کوئی کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، تو حضرت معاویہ کے لوگ باغی ہو گئے، حالانکہ وہاں تین گروپ تھے، تیسرا جو اصل باغی تھا وہ بلوائیوں کا گروہ تھا، خارجیوں کا، انہوں نے شہید کیا، وہ جنگ کو تپانا چاہتے تھے۔ اور مارکے میں کون کس کو شہید کرتا ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا زیادہ، جب دھول اڑ رہی ہوتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب جب صلح کی بات چلی تو یہ بلوائی پھر پریشان ہوئے کہ اب تو پھر ہمارے گلے کاٹنے کے فیصلے ہو رہے ہیں نا، قصاص کس سے لینا ہے، انہی سے لینا ہے۔ اب ان کو مزید لڑوا تو سکے نا، حضرت علی کے ساتھ آئے تھے، حضرت علی سے الگ ہو گئے اور کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، تم کہتے ہو یہ دو بندوں کا چلے گا، تم نے ان دو بندوں کو رب کا شریک بنا لیا، لہذا ہو گئے مشرک اور کافر، اور جو تمہیں مسلمان مانے وہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ کوفے کی جامع مسجد میں جہاں خطبہ دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، درس دینے لگے، بلوائی بیٹھے ہوئے ہیں، منہ نیچے انگلی اوپر، حضرت علی کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ادھر سے بولا ان الحکم الا للہ، بات ہی نہیں کرنے دے رہے، حکم اللہ کا، آپ کہتے ہو دو بندوں کا۔ حضرت علی کہنے لگے مجھے تمہارے تیور نظر آ رہے ہیں، تم وہی ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے تھوڑی سمجھو گے، تم سے زیادہ روزے رکھتے ہوں گے، تم سے زیادہ قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر ان کا قرآن گلے سے نیچے اثر نہیں کرے گا، مجھے تم وہی لگ رہے ہو، لیکن میں شک کی بنیاد پر تمہیں نہیں کاٹوں گا جب تک تم اپنے خبث کو ظاہر نہ کر دو۔ اب کیا ہوا، وہاں سے اٹھے، نہروان ایک جگہ تھی، وہاں جا کر آباد ہو گئے اور مین روڈ پر بیریئر لگا دیا، جو بھی آتا ہاں کون ہو تم، اجی میں کافر ہوں، مشرک ہوں، آؤ پھر آؤ، ان کو لے جاتے، ایک مولوی صاحب کو کہتے ہیں ان کو واعظ کرو، ان کو واعظ کرتا، پھر کہتے کدھر جانے کا ارادہ ہے، میں نے جی فلاں علاقے میں جانا ہے، اس کو گاڑی دیتے، ڈرائیور دیتے، سواری دیتے، اونٹنی ساتھ بندہ دیتے، جا اس کو اس کے گھر چھوڑ گیا۔ اور اگر کوئی گزرنے والا کہتا ہے میں مسلمان ہوں،
اچھا تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او جی وہ ماشاءاللہ داماد مصطفیٰ ہیں اور جنتی ہیں، امیر المومنین ہیں رضی اللہ عنہ، تو اس کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، ان کی ساتھ لونڈی تھی، انہوں نے پوچھا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے بتا دیا، نہر کے پاس لے گئے اور راستے میں باغ آتا تھا، باغ کا کوئی پھل گرا ہوا تھا، ایک ان میں سے اس نے وہ پھل لے لیا باغ سے، دوسرا کہتا ہے حرام کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، کس سے اجازت لی تم نے، کیوں لیا تو نے پھل؟ اور وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے لگے تو کہنے لگے کہ تمہیں ایک درخت کے پھل کی حرمت کا پتہ ہے اور ایک صحابی کی حرمت کا نہیں پتہ۔ ان کو بہرحال انہوں نے شہید کر دیا، وہاں ان کی لونڈی کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب تو میں نے سرخ لائن کراس کر لی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، 2 دفعہ مذاکرات ہوئے، انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کافی سارے لوگ ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے اور کچھ باقی رہے۔ پھر حضرت علی نے ان پر حملہ کیا، ان کو تہس نہس کیا۔ تو یہاں پر غلو اور مبالغہ آرائی والے 2 فرقے سامنے آ گئے، ایک وہ جنہوں نے حضرت علی کی شان میں مبالغہ کر کے ان کو رب کا درجہ دیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے حضرت علی کی مذمت میں مبالغہ کرتے ہوئے ان کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 2 فرقے یہاں بن گئے۔ جو حضرات آل بیت رضی اللہ عنہم ان کی شان کو کم کرے، ان کو برا کہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو، ان کو ایک لفظ بولا جاتا ہے ناصبی، نون الف صاد با، ناصبی۔ اور جو ان کی شان میں مبالغہ آرائی کر کے ان کو رب کا درجہ دے، اس کو کہا جاتا ہے رافضی۔ رافضی سمجھ آ گئی؟ جو شان میں مبالغہ کرے وہ رافضی، اور جو مذمت میں مبالغہ کرے وہ ناصبی یا خارجی، وہ خارجی تھے۔ یہ عقیدے میں 2 فرقے اسلام سے نکل آئے، اور جو باقی بچے وہ جب ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر شیعان علی بنے اور ان میں مبالغہ کرنے والے رافضی بنے، تو جو ان کی مذمت کرنے والے وہ خارجی بنے یا ناصبی بنے، تو پھر جو اپنی اصل پر قائم تھے ان کو مجبوراً سنی کہلوانا پڑا، ورنہ لوگ پوچھتے تھے تم کون ہو بھائی؟ مسلمان سے۔ کون سے مسلمان ہو؟ تو پھر جب اور بھی مسلمان ہیں تو پھر بتانا پڑے گا نا میں کون سا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو بے اہل سنہ والجماعہ ہیں، سنت پر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے۔ یہ نام اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا تھا، ایک ایڈریس کے طور پہ تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کا نام اکرم ہے اور گاؤں میں ایک ہی اکرم ہے، تو ہم اکرم گاؤں کا نام لکھیں گے تو خط مل جائے گا اس کو، اور اگر اکرم 2 ہو گئے گاؤں میں تو پھر بلدیت بتانی پڑے گی۔ اگر اس کی بلدیت والے بھی اتفاق سے 2 بندے ہو گئے تو پھر اس کی برادری بتانی پڑے گی۔ تو یہ نام نہیں، نام وہ اکرم ہی ہے، جو باقی چیزیں بتانی پڑ رہی ہیں وہ تعارف کے لیے ہیں۔ تو ہم ہیں مسلمان، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، مگر یہ بتانے سے تعارف نہیں ہوتا۔ وہ کہتے کون سا مسلمان؟ تو پھر تعارف کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ اہل سنہ، ہم ہیں اہل سنہ۔
یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اسلام میں ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل. ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ عقائد میں جو پہلا فرقہ نکلا وہ حضرت علی کو اللہ کہنے والوں کا، دوسرا فرقہ نکلا حضرت علی کو نعوذ باللہ مبالغہ کرتے ہوئے اسلام سے خارج کرنے والوں کا. سمجھ آ گئی؟ اور جو اعمال ہیں ان میں کیسے فرقے پیدا ہوئے وہ بھی سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 24 گھنٹے کسی وقت بھی وحی آ جاتی تھی، ہے نا؟ تو کیا آپ جب وحی بتاتے تھے لوگوں کو کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے تو اس میں سارے صحابہ موجود ہوتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دور سے آیا ہفتے کے لیے واپس چلا گیا پھر آیا ہی نہیں. کوئی جہاد پہ چلا گیا وہیں شہید ہو گیا. کسی کو گورنر بنا کر بھیج دیا. تو ہر درس میں ہر صحابی نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ کیا ہے؟ اس درس میں یہ ہیں وہ نہیں ہے، اس میں وہ ہیں یہ نہیں ہے. تو علم ان کے پاس ہے، کچھ ان کے پاس ہے، کچھ ان کے پاس ہے. جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ تمام صحابہ کرام کے پاس تو پورا ہے، مگر ہر ایک کے پاس پورا. سمجھ آ گئی بات؟ اب نتیجہ یہ ہوا کہ انہی کو اٹھا کر کے علاقوں کے گورنر بنا دیا. تو جتنا جتنا علم ان کے پاس تھا انہوں نے اتنا اتنا جا کر وہاں سکھا دیا. بیسک سب کے پاس تھا، اللہ ایک ہے، شرک حرام ہے، ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت اور تقدیر اور یہ بنیادی چیزیں تو سب کے پاس تھیں. مگر جو فروعی چیزیں تھیں ہر مسئلے کا جواب ہر ایک کے پاس، اور سارے صحابہ علماء بھی نہیں تھے. تو جب ان کو جگہ جگہ پہ جا کر گورنر بنا دیا، کسی کو مفتی بنا کے بھیج دیا، تشکیل ہو گئی ان کی، تو وہی جو علم کا فرق تھا وہ پورے علاقے میں پھیل گیا. اب کیا ہوا؟ کوئی حدیثوں کا علم کوفے میں ہے، بصرے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وہاں سے ابھی گیا اس کے پاس وہ نہیں تھا. اور کسی حدیث کا مصر کو پتہ ہے، کوفے کو نہیں پتہ. اب وہاں جب مسائل پوچھے جاتے، یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، تو وہاں کے جو علماء تھے نا وہ یہ کہتے کہ یار مجھے نا شریعت کی طبیعت کے حساب سے تیرے سوال کا جواب یوں لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مسئلے میں کوئی حدیث موجود ہو جو میرے پاس نہیں. تو فی الحال تم یہی جواب سمجھو، لیکن اگر تمہیں اس بارے میں کوئی حدیث مل گئی تو پھر میری بات کو چھوڑ دینا. سمجھ آ رہی بات؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے میں بطور مفتی بھیج دیا گیا. ان کے شاگرد ابراہیم نخعی بنے، حماد بنے، ان کے نیچے پھر حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد بنے. تو جتنا علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ انہوں نے شاگردوں کو دے دیا. اور علاقوں میں اور لوگ گئے تو سب یہ بات کرتے تھے کہ بھائیو مجھے تیرا جواب یوں لگ رہا ہے، لیکن اگر تمہیں اس بارے میں نبی کی حدیث مل گئی تو تم میرے قول کو چھوڑ دینا. کیونکہ کمیونیکیشن تھا ہی نہیں. اونٹوں پہ کبھی حج عمرے پہ جانا ہوتا تھا تو ملاقات ہو جاتی تھی، ورنہ مسئلے پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ہماری طرح نہیں کہ واٹس ایپ کرو فوراً جواب آ جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ علم کے پاکٹ بن گئے جگہ جگہ. تو پہلی صدی ہجری تو ایسے گزر گئی. دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں
کچھ علماء نے بیڑا اٹھایا کہ یار یہ تو بہت بڑا گیپ ہے کہ دین پورا موجود ہے مگر وہ ایک جگہ نہیں ہے، اور لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، اجتہاد کر کر کے بتا رہے ہیں، ان کی فقہ بنتی جا رہی ہے اور احادیث وہاں ہے نہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، لو جی میں اللہ واسطے وقف، میں یہ کام کروں گا کہ سارے علاقوں کے محدثین سے ان کا علم جمع کر کے ایک کتاب میں جمع کروں۔ یہ کام جن لوگوں نے کیا ان میں سب سے اوپر ہے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اور باقی مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، عبد الرزاق، جتنے بھی تبرید، طبرانی، ان سب نے یہ محنت کی، اور ان کی محنت اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ ان کے حالات پڑھے، اور اس میں ایک سرخی ہوتی ہے، ایک ہیڈنگ ہوتی ہے ان کے سفر ان کے، وہاں سے پتہ چلتا ہے ان کی قیمت کا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سفر پڑھو تو آپ کو ان کی زندگی میں سفر نظر نہیں آئیں گے، ایک آدھ سفر حج عمرے کا بس، اور باقی محدثین اور فقہاء کا آپ دیکھا جائے، امام مالک کی زندگی میں بھی زیادہ سفر نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ بیٹھے تھے حب میں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی میں درس دیتے تھے، اور علم ان کے پاس چل کر آتا تھا۔ جہاں جہاں بھی صحابہ کرام گئے، تابعین گئے، انہوں نے حج عمرہ کرنے تو ادھر آنا ہی آنا ہے، تو وہاں پر ان کے علم کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ان کا شاگرد ہے محمد بن حسن شیبانی، استاد کی وفات کے بعد وہ کوفہ سے اٹھے اور مدینہ آ گئے، امام مالک کے شاگرد بن گئے۔ تو ان کو نظر آیا کہ بہت زیادہ مسائل جو ہم نے اجتہاد کیا تھا ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، اور حدیث ہمارے موقف کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے اپنے استاد کی بات مانتے ہوئے، ان کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے ان کے قول کو چھوڑنا شروع کیا اور حدیثوں کو اپنانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ کہ آج کوئی بھی فقہ حنفی کی کتاب اٹھا لو، کہیں سے بھی کھول لو، آپ کو نظر آئے گا کہ شاگرد یہ کہہ رہے ہیں، استاد یہ کہہ رہے ہیں، شاگرد استاد کی مخالفت کر رہے ہیں، آدھے سے زیادہ مسائل میں مخالفت ہے۔ نیک لوگ تھے، جنت جانا چاہتے تھے، تعصب تھا نہیں۔ 3 صدی ہجری میں لوگوں نے ان کے اقوال، اب دیکھو نا، ان کے اقوال نوٹ کر لیے، مالک رحمۃ اللہ علیہ کر لیے، احمد بن حنبل کے کر لیے، شافعی کے کر لیے شاگردوں نے۔ اس زمانے میں اس پائے کے اور ان سے بھی اچھے علماء اور بھی تھے، مگر وہ نصیحت کرتے تھے کہ میرے قول نوٹ نہ کرو، رب کی بات نوٹ کرو، رسول کی بات نوٹ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول نوٹ نہ کرو۔ تو ان کی فقہ ان کے نام پر نہ بنی، ان کے نام پر فرقہ مارد وجود میں نہ آیا، اور جن کی اقوال ان کے شاگردوں نے لکھے، ان کو مرتب کیا، وہ ان کی فقہ بن گئی، ان کے نام پر وہ، پھر ان کے شاگرد، تو ایک پورا مکتبہ فکر بن گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس طریقے سے یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک دوسرے کے امام کا رد شروع ہوا، اس کی مذمت شروع ہوئی، پھر یہاں تک بھی نوبت آئی 4 صدی ہجری میں تقریباً کہ حدیثیں گھڑ گھڑ کر شافعی حنفیوں کے امام کا رد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے امام کی یہ مذمت کی ہے، بالکل جھوٹ ہوتا تھا، اور وہ ان کے بارے میں ایسا کرتے تھے۔ تو عملی ایک عقیدے میں فرقے بنے، وہ کون سے تھے؟ رافضی اور خارجی، ٹھیک ہے، اور عمل کے حساب سے فرقے بنے حنفی، مالکی، شافعی
حنبلی اور ظاہری. سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اب سیاسی اعتبار سے امویوں کا زمانہ ختم ہوا تو عباسیوں کا زمانہ آ گیا. پہلے خلافت راشدہ تھی، پھر اموی خلیفے، پھر عباسی ہو گئے. اب کرنے کا کام تھا کوئی نہیں، مسلمان امن سے تھے، سکون تھا ہر طرف. جہاد انہوں نے روک دیا اور کام یہ کیا کہ ترکی فتح ہو چکا تھا، ایران فتح ہو چکا تھا، اور عباسیوں نے امویوں پر انقلاب جو قائم کیا تھا وہ ایرانیوں اور ترکیوں کی مدد سے کیا تھا. سمجھ آ رہی نہیں؟ اموی حکومت قائم دائم تھی نا، ان کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ عباسیوں نے. اور کیسے کی؟ ترکیوں اور ایرانیوں کو ساتھ ملا کر. تو جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر ترکی اور ایرانی ان پر حاوی ہو گئے. جن کے ذریعے ہوا تھا تو انہوں نے پھر اپنا حصہ لیا. ترکی کی سرحد لگتی ہے یونان سے، اور یونان بہت پرانی ثقافت ہے. ارسطو، سقراط، بقراط، فلسفی یہ سارے اس میں ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع کر دیا. ادب کی کتابوں کا، کہانیاں، قصے، فلسفے کی کتابیں، منطق کی کتابیں، علم الجدل، علم الکلام، ان کتابوں کا اردو میں ترجمہ، اپنی عربی میں ترجمہ شروع کر دیا. جب وہ کتابیں عربی میں ہوئیں اور ان کو لوگوں نے پڑھا تو وہ جو بات تھی نا کہ حق پر وہ ہے جو کتاب و سنت پر ہے، وہ کہنے لگے نہیں، حق پر وہ ہے جو عقل پر ہے، کیونکہ فلسفہ تو عقل ہے، منطق تو عقل ہے. انہوں نے عقل پرستی کا ایک نیا فتنہ شروع کر دیا. پہلا فتنے میں کیا تھا؟ غلو. اپنے امام کی شان میں غلو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو، یا ان کی مذمت میں غلو. اور اب آ گیا کہ یونان میں دو فتنے تھے، دونوں ہی لے لیے انہوں نے. عیسائی راہب ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، شادی نہیں کرتے اور بولے ہم اللہ والے ہیں جی. تو جو رہبانیت تھی اس کو انہوں نے لے لیا. دنیا چھوڑ دو، قبرستان میں بسیرا کرو، اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، اللہ کے حلال کو حرام کرو. تو یہ جناب اس سے رب ملتا ہے. ایک تو فتنہ یہ لے لیا، مگر اس کا نام تصوف رکھا. رہبانیت میں تو سیدھی سیدھی حدیث ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے نام کیا رکھا؟ صوفیت. یہ قبروں میں رہیں گے، یہ ننگے رہیں گے، یہ گندے رہیں گے اور رب رب کریں گے، اور یہ جناب اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے. یہ گول گول گھوم کر قوالیاں کریں گے، سمجھے نہیں؟ یہ کام شروع ہو گیا. تو صوفی رقص آج بھی ترکی سے ہی آتا ہے. ارطغرل میں بھی انہوں نے صوفیت ڈالی ہوئی ہے ڈرامے میں. تو یہ ہوا یہ کہ ایک طرف سے ان کا فلسفہ، ان کی منطق وہ آ گئی، اور دوسری طرف سے ان کا رہبانیت آ گئی صوفیت کے نام سے. نتیجہ یہ ہوا جو عباسیوں کے زمانے میں وہ زیادہ عقل ہی آئی ہے، زیادہ فلسفہ ہی آیا، صوفیت نہیں زیادہ آئی، یہ بعد میں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بحثیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بولو رحمان کا معنی رحم کرنے والا. رحم تو ہوتی ہے دل کی نرمی، ہاں تو نرمی تو کمزوری ہوتی ہے، نرمی تو کمزوری ہوتی ہے.
ایک بندہ ہے وہ اب دیکھتے ہیں عورتیں جلدی ان کا دل پسیج جاتا ہے، کسی مظلوم کو دیکھ کر سب سے زیادہ متاثر کون ہوتی ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں، وہ نکال کر پیسے دے دیں گی اس کو. تو یہ تو نرمی تو کمزوری ہوتی ہے، اور بندہ جب دل کا نرم ہو تو وہ تو لیڈر بننے کے لائق ہی نہیں ہوتا. لہذا رب رحم نہیں کرتا، نعوذ باللہ. سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا؟ خلیل. ہاں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل ہوتا ہے گہرا دوست. تو جو گہری دوستی ہوتی ہے وہ تو کمزوری ہوتی ہے. میں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا، میرا پرانا دوست سفارشی بن کے آ گیا تو میں نے کہا چلو یار. اور میری بیوی کہنے لگی نہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا تھا تو میں نے کر دیا. تو گہری دوستی جو ہوتی ہے تو کمزوری ہوتی ہے. اور ویسے بھی محبت جو ہوتی ہے وہ تو دل سے ہوتی ہے. اگر رب کی محبت ماننی ہے تو پھر رب کا دل بھی ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ. اور دل مان لیا تو جسم مان لیا، جسم مان لیا تو تم مجسمہ ہو گئے، تم نے رب کو مجسمہ کر دیا. لہذا اللہ محبت نہیں کرتا، نعوذ باللہ. اللہ کہاں ہے؟ ڈھیلے ہو گئے ہو. عرش پہ وہ کہتے نہیں، کہتا نہیں. کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جو 6 جہتیں ہیں یہ تو مخلوق ہے اور رب خالق ہے. جب ہم نے کہا اوپر میں رب ہے تو اس کا مطلب مخلوق میں خالق کیسے ہو گیا؟ لہذا اللہ اوپر کوئی نہیں، نعوذ باللہ. اچھا پھر دائیں طرف ہوگا؟ بولے وہ بھی تو جہت مخلوق ہی ہے. اچھا پھر بائیں طرف ہوگا؟ نہیں وہ بھی. اچھا پھر ہر طرف ہی ہوگا؟ تو پھر وہ بھی تو مخلوق ہی ہے. تو پھر اللہ لامکاں ہوا، کہیں بھی نہیں ہے. بولے ہاں یہ ٹھیک ہے، اللہ لامکاں ہے، اللہ کہیں نہیں، نعوذ باللہ. انکار ہی کر دیا. وہ کہتا ہے لامکاں سے صدا ہوئی سوئے آسماں، پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ. صدا لامکاں سے ہوئی اور گئے آسماں کی طرف. دیکھو، اور سامنے بیٹھے بدھو سبحاننا پڑ رہا ہے. پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش، سارے ریجن کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ پیچھے چلے جاؤ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، سب کا عقیدہ 80% سے زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ نہیں. کہاں ہے؟ لامکان. کوئی کہتا ہے دلوں میں گھسا ہوا ہے. کبھی دیکھا روڈ پہ دل بنا کر اس کے اندر اللہ لکھا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہے. کوئی کہتا ہے ہر جائی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا. کوئی کہتا ہے ہر چیز میں ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ پہ ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں. جناب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ کہتا ہوں، کہتے ہو کہ نہیں؟ ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں. یہ سب گندے عقیدے ہیں. دلیل کے مطابق یہ ہے کہ رب الجلال عرش پہ ہے. نمبر 2، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. نمبر 3، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تینوں کی دلیل موجود ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیسے ہوا، آسمان پہ ہوا تو عرش پہ، زمین پہ کیسے آیا، آسمان دنیا پہ کیسے آیا، اور پھر وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا. یہ کیسے کا سوال رب کے بارے میں نہیں آتا. بس جو دلیل ہے مان لو. ہمیں کتنی باتیں سمجھ نہیں آتی. کمپیوٹر اور اے آئی اور بابے کو پوچھو، کہتے مجھے تو بیٹے کوئی سمجھ نہیں آتی، مگر مانتا ہوں کہ سب ہو رہا ہے صحیح، پر مجھے سمجھ تو نہیں آتی. تو تجھے سمجھ آنا ضروری ہے. تو مخلوق ہے، خالق تیری سمجھ میں ضرور آنا چاہیے.
امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا جی اللہ کہاں ہے؟ بولے عرش پہ۔ بولا کیسے؟ کہنے لگے یہ تو دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، اور صحابہ کرام نے کیسے کا سوال نہیں کیا، اور تم کر رہے ہو تو یہ بدعت ہے۔ اور پھر شاگرد کو کہا اس کو پکڑو مسجد سے باہر نکالو، تمہارا دماغ خراب کرے گا۔ تو تیسرا فتنہ، پہلا کیا تھا؟ عقیدے میں رافضی اور خارجی، دوسرا مالکی شافعی حنفی، تیسرا عقل پرستی کا فتنہ کہ جناب اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار۔ بیچ میں ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ابو الحسن اشعری۔ وہ کہنے لگا یار بہت زیادتی والی بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کو چلاتا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہ سمیع تو ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، ایسے کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ۔ بصیر تو ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، سمیع تو ہے مگر سن نہیں سکتا، نہ وہ محبت کر سکتا ہے، نہ نفرت کر سکتا ہے، نہ غصہ دکھا سکتا ہے، نہ ڈانٹ سکتا ہے۔ یار تم عقل کیسے چلائے گا کائنات؟ تو اس نے کہا یار کیا کریں، اگر دلیلوں کو مانے تو عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ اللہ خالق اور مخلوق جہت میں کیسے چلا گیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور رب کہتا ہے میں عرش پہ ہوں، تو یہ بھی دلیل بھی سچی ہے، تو کیا کریں۔ اس نے سوچ کر کہا کہ رب کی نا ہم 7 صفتیں مانتے ہیں اور باقی تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں، ان کا معنی تبدیل کرتے ہیں۔ پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش کی میجورٹی کا عقیدہ یہ 7 والا ہے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ اس کے لیے میں نے ایک واقعہ خود بنایا ہوا ہے، صرف طالب علموں کو وہ 7 صفات سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا، باہر شور ہوا، میں اٹھ کر گیا، جا کر دیکھا بچے جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو ڈانٹا، اوے چلو چھوڑو سارے کام، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اتنا کرنے کے لیے مجھے 7 صفات کی ضرورت پڑی۔ نمبر 1 حیات، میں زندہ تھا تو سارا کام ہوا۔ نمبر 2 کان میں آواز آئی تو سماعت، وہ آواز دل میں گئی کہ باہر کوئی مسئلہ ہے تو علم، کتنے ہو گئے؟ پھر میں نے ارادہ کیا کہ دیکھتا ہوں باہر کیا مسئلہ ہے، تو کون سی؟ ارادہ۔ ہمت تھی تو اٹھا، تو قوت، ہمت تھی تو اٹھا، قوت، ٹھیک ہے؟ کتنی ہو گئی؟ جا کر دیکھا بچے لڑ رہے ہیں اور ان کو ڈانٹا، 7 ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ بولے یار کم از کم یہ 7 تو ہمیں ماننی پڑیں گی، ورنہ رب کائنات کو چلا ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ 7 صفات مانیں گے اور باقی سب کی تعویل کریں گے۔ مثال کے طور پر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، کیا معنی؟ بابرکت ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ جو ان 7 والا ہوگا وہ ہاتھ نہیں ترجمہ کرے گا، کیونکہ ہاتھ صفت ہے اللہ کی، وہ کہے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، کیونکہ قدرت ان 7 میں سے ہے، قوت اور قدرت، طاقت ان 7 میں سے ہے، تو کہے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ یہ ایک مثال، باقی بات لمبی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی اور اٹھا، وہ کہنے لگا یار تو ایک چیز تو بھول ہی گیا تو۔ بولے وہ کیا؟ رب نے جب کائنات چلانی ہے اور نئی بھی بنانی ہے تو اس کو تو کون کہنا پڑے گا؟
کون کہتا وہ ہو جاتا ہے. تو جو پہلے سے بنی ہے اس کو چلانے کے لیے تو چلو ساتھ سے گزارا ہو جائے گا، لیکن اور کو بنانا پڑ گیا تو ہاں. تو اس نے کہا بھائی ایک صفت اور میں مانتا ہوں رب کی، وہ ہے تکوین، کہ وہ کون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تو اس نے جناب بڑی مہربانی فرمائی اور اس نے ایک صفت اور مان لی رب کی، وہ ہے تکوین. 7 یہ والی اور 8ویں تکوین. وہ ہے ابو منصور ماتریدی. پہلے تھے ابو الحسن اشعری، اور یہ کون ہے؟ ماتریدی. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. اس وقت جو آپ کو نظر آتے ہیں نا مسلمان، یہ ان سب چونچوں کا مربع ہے. وہ کہے گا میں فقہ کے حساب سے حنفی ہوں، عقیدے کے حساب سے میں ماتریدی ہوں، ہاں، سلوک کے اعتبار سے میں چشتی ہوں. اب ایک لیئر اور آئی فتنے کی، وہ بھی امپورٹ ہوئی یونان سے. ادھر سے عباسیوں کی حکومت ختم ہو کے ترکیوں کی آ گئی، عثمانیوں کی، اور ادھر ان کے بغل میں تھا، مطلب یہ عباسی اور اموی تو پھر عرب تھے نا، تو دین کے زیادہ قریب تھے، اسلام عربی میں تھا تو وہ زیادہ پڑھ لیتے تھے. یہ جو عثمانی تھے یہ تو اجنبی تھے اور یہ تو اجمی تھے. تو انہوں نے کتاب و سنت سے زیادہ لینے کی بجائے اب پڑوس سے امپورٹ کی رہبانیت تصوف کے نام سے، اور پورے عالم اسلام پر اس کی ایک لیئر چڑھا دی. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ حنفی ہے اور ماتریدی، حنفی ہے اور صفات میں ماتریدی ہے یا اشعری ہے، اور سلوک میں یا چشتی ہے یا سہروردی ہے یا نقش بندی ہے یا قادری ہے. 4 سلسلے. سوریہ اور مصر کے جو حنفی ہیں نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، مگر وہ عقیدے میں سلفی ہیں، عقیدے میں 100% سلفی ہیں. اور پاک و ہند کے جو حنفی ہیں وہ عقیدے میں صوفی ہیں اور اشعری ہیں. اور جو انڈونیشیا کے شافعی ہیں ان میں کچھ سلفی ہیں، عقیدے میں نماز میں رفع الیدین کریں گے اور عقیدہ ان کا ٹھیک ہوگا، اور زیادہ شافعی صوفی ہیں، نماز میں رفع الیدین کریں گے مگر قبر پر سجدہ بھی کریں گے کیونکہ وہ عقیدے میں صوفی ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ لوگ مسلمانوں کو دھماکے کر کر کے قتل کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ داعش ہے. تو یہ کون سے ہوئے؟ وہ خارجی، عقیدے میں خارجی ہیں اور فقہ میں رفع الیدین کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے، جبکہ وہ اہل حدیث کیسے ہو سکتے؟ عقیدہ برباد ہے ان کا، نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں. تو یہ اس وقت کے اسلام کی صورتحال ہے. کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کہا یار ہم کسی جال میں نہیں پھنسیں گے. ادھر حضرت علی کی شان میں مبالغہ شروع ہوا کہ بولے ہم تو ان کو ان کا اصل حق دیں گے، نہ ان کو رب بنائیں گے اور نہ ان کی شان نیچے کریں گے. وہ بنے اہل سنت والجماعہ. اہل سنت میں جب تصوف آ گیا تو پھر جو لوگ اس جال میں بھی نہیں پھنسے ان کا اب کیا کریں؟ لوگ پوچھتے ہو کون؟ ہم کہتے ہیں مسلمان. وہ کہتے ہیں کون سے؟ ہم کہتے ہیں سنی. وہ کہتے ہیں کون سے سنی؟ اب کیا کریں؟ انہوں نے بیچاروں نے پھر مجبوری مختلف علاقوں میں مختلف نام رکھ لیے. پاک و ہند میں ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، سوریہ اور مصر میں ان کو انصار و سنہ کہتے ہیں، انڈونیشیا میں ان کو محمدی کہتے ہیں، عربوں میں ان کو سلفی کہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ساتھ لفظ لگا کر تعارف کے لیے انہوں نے گزارا کیا
کیونکہ انہوں نے کسی قسم کے فرقے میں جانے سے انکار کیا کہ ہم اس اصل دین کے پیروکار ہیں جو آسمان سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں فلٹر نہیں لگائیں۔ شافعی کہتا ہے جو دین امام شافعی کے فلٹر سے گزرے گا وہ میرا ہے، جو ابو حنیفہ کے فلٹر سے گزرا وہ میرا نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، کسی فلٹر سے بھی آئے وہ سارا ہی میرا ہے، میں دلیل پہ بات کروں گا، دلیل جس کا ساتھ دے گی اس کو ہم مان لیں گے، کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانیں گے، کبھی شافعی کی، کبھی مالک کی۔ مبالغہ آئی، انہوں نے بالکل نہیں کی، انہوں نے اپنا جو کسی کا حق تھا اس کو حق دیا۔ صوفیت کی چادر عالم اسلام پر آئی، انہوں نے اتار کے ادھر پھینک دیا، نہیں ہم نہیں مانتے، لا رحمانیت فی الاسلام، ہم یہ قبر پرستی خانقاہی سسٹم کو نہیں مانتے، ہم یہ قبروں پہ جھکنے کو نہیں مانتے، ہم تو اس دین پر جو آسمان سے آیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو آج اگر آپ اس دین پر ہو اور آپ کا نام اہل حدیث نہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس خالص دین کو پہچانیں، اسی کو عقیدہ بنائیں، اسی کو اپنا عمل بنائیں، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ یہ حق ہے، یہ اصلی دین ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔